یعنی اندھے کنویں ان میں پانی نہیں ہوتا سر تو وہ کردار ہے جس کو جہاں جہاں اس کو امید تھی کہ پانی ملے گا وہاں اس کو وہ کنویں جو تھے وہ اس کو اندھے ملے. مطلب یہ کہ انہوں نے گنجے فرشتے جو لکھی تو لوگوں کو انہوں نے گنجا خود کیا ہے. وہ تھے نہیں. وہ اتنے گنجے تھے نہیں. ابھی تک میرے زیادہ تر رشتے داروں تک کو پتہ نہیں ہے کہ میرا ادب سے کوئی راستہ ہے. سر لیکن وہاں جانے سے طبیعت ایک دم مند ہو گئی. مطلب کہ محلے وہی تھے، شہر تھے، لیکن لوگ نہیں تھے. جبکہ پسماندگی کی جو میخیں ہیں اس کے پرانے کلچر میں کافی گہرائی تک گئی ہوئی ایسے. اور رہنے کی جگہ اگر کوئی ہے تو ویسٹ ہے، مغرب، اور اس میں بھی انگلینڈ. اور رہا مذہب یہاں کا تو مذہب اب کوئی چیز نہیں ہے. وہاں ہے مذہب لیکن وہ بھی ایک چیز ہے ایسی کہ جیسے کہ سیریمونیل ہے. فلمی جو یہ ہے جرنلزم سر اس میں جتنا جھوٹ ہے آپ کو عام جرنلزم میں نہیں ملے گا. مجھے بتائیں یہ ایک تاریخی ناول ہے؟ تاریخی ناول ہے لیکن حقیقت میں تو یہ ہے کہ یہ ان اشخاص کے بارے میں ہے کہ جو آگے چل کے نفرت کا باعث بنے ایک دوسرے. السلام علیکم جی، میرا نام ڈاکٹر اسامہ بن زبیر ہے اور آج ہم ایک ایسے شخصیت کے پاس ہیں جو میڈیکل ڈاکٹر بھی ہیں، سائیکائٹرسٹ بھی ہیں اور اس سے بڑھ کر وہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کا معاشرے کی نبض پہ ہاتھ ہے. وہ ایک رائٹر ہیں، ناولسٹ ہیں، افسانہ نگار ہیں، ڈاکٹر حسن منظر. ان سے میں بات چیت جو کروں گا نا، ہم اکثر ہمارے جو محاورے اور روزمرہ ہیں نا وہ ہمیں کئی دفعہ ایک عجیب کیفیت میں لے جاتے ہیں. ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ جی سفر وسیلہ ظفر بھی ہے، دوسری طرف ہم کہتے ہیں کہ ہجرتوں کے دکھ بھی بہت ہوتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں جی ہم نے دنیا کو مسخر کرنا ہے، ساتھ ہی ہم مٹی سے جڑت کی بات بھی کرتے ہیں. سر یہ بتائیں کہ آپ کو کیا چیز تھی جو MBBS کے بعد دنیا میں لے کے گھومتی رہی اور پھر کیا چیز تھی جو واپس بھی لے کے آئی 73 میں؟ بس یہ مطلب کہ چیز تھی جو آہستہ آہستہ مجھ پر کھلتی گئی اور نہ تھی ہمیشہ سے. مطلب یہ کہ خواہش دیکھنے کی، یعنی جو کچھ بھی میں جغرافیہ میں بھی پڑھا تھا، ایٹلسز میں دیکھتا تھا، وہاں جانے کی خواہش ہمیشہ سے ہوتی تھی اور ابھی تک ہے. سر ابھی بھی اگر کچھ نہیں کر سکتا ہوں، سفر نہیں کر سکتا ہوں، تو بھی ایٹلس، چاہے وہ اس کے اوپر ہو آپ کے فون پر یا میرے پاس کافی ایٹلسز ہیں سر، تو ان میں شہروں کو دیکھتا ہوں، خیالات وہیں لے جاتے ہیں. اور کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ کیا بہت کم دیکھا جتنا دیکھا. امریکہ میں میری بیٹی ہے اور پوتی ہیں 2 سر، لیکن وہاں نہیں جانا چاہتا اب، کیونکہ جاؤں گا تو جتنا دیکھنا چاہتا ہوں وہ نہیں دیکھ سکوں گا اور گھر میں بیٹھ جانا نہیں چاہتا. اور یہی وجہ اور ملکوں کو نہ جانے کی ہے جہاں نہیں گیا ہوں. تو یعنی مطلب کہ جس زمانے میں گھوم پھر سکتا تھا تو اس زمانے میں میں نے زیادہ دیکھا اور کوئی سیاح نہیں رہا ہوں میں. مجھے بڑے شہروں کی میں دلچسپی نہیں ہوئی ہے، سر چھوٹی جگہوں میں زیادہ دلچسپی ہوئی ہے. سر سندھ میں مثلاً میں نے انگنت گاؤں دیکھے، وہاں گیا ہوں، میں ان لوگوں سے ملا ہوں، اس میں ایک لذت ہوتی ہے. پرانے ملک میں بھی سر اگر تھوڑا بہت واقف تھا تو وہاں کے دیہات سے تھا زیادہ. آپ دوبارہ گئے کبھی انڈیا؟ میں 47 میں آیا تھا وہاں سے. سر بالکل. اور 83 میں صرف ایک بار گیا ہوں. سر لیکن وہاں جانے سے طبیعت ایک دم مند ہو گئی. مطلب کہ محلے وہی تھے، سر شہر تھے، لیکن لوگ نہیں تھے. تو اس لیے زیادہ وقت وہاں پہ بھی خود اپنے شہر میں جہاں سے آیا تھا، پہلے 2 دن کے بعد پورے وقت جہاں ٹھہرا تھا اسی گھر میں رہا، ٹی وی دیکھتا رہا. کوئی ملنے آ گیا اس سے مل لیا، لیکن زیادہ ملنے والے بچے ہی نہیں تھے کہ جو آتے. سو آپ اکتائے ہوئے ہی رہے وہاں پہ؟ جی اکتائے ہوئے رہے. جی ہاں بالکل. اور بلکہ بہت سی جگہیں ایسی تھیں جہاں میں جاتا تو مل جاتے لوگ، لیکن میں سننا نہیں چاہتا تھا
कि अब हम नहीं जानते वो कहाँ गए। ये जुमला बड़ा सख्त है कि आपके पड़ोसी के घर के ऊपर नॉक करें और वहाँ से जवाब जो आए तो उसमें आपको सुनना पड़े कि हमें नहीं मालूम वो अब यहाँ नहीं रहते, कहाँ गए ये भी हमें नहीं मालूम। तकसीम के बाद बहुत लोग खो गए। और ये चीज़ सिर्फ वहाँ के बारे में नहीं, लाहौर के बारे में भी है कि मैं लाहौर भी नहीं जाना चाहता हूँ। वहाँ जो मेरे दोस्त थे वो ज़्यादातर अल्लाह को प्यारे हुए। अब वहाँ कोई क्लोज़ फ्रेंड नहीं है। अदीब हैं, जानता हूँ मैं उनको, लेकिन वो बात नहीं है कि जो साइकिलों पे लाहौर में फिरने में थी। सर टाइम और पर्सन तो गुजर गए, प्लेस तो रह गई। सो वो उस प्लेस में भी फिर उन लोगों के बगैर कोई आपको चीज़ हॉन्ट नहीं करती कि उन गलियों में, उन मोहल्लों में, उन जगहों में दोबारा फिरना भी जहां आपने ज़िंदगी की पीक टाइम गुजारा? वो मोहल्ले और वो इलाके जो है ना वो आपको बेजान लगने लगते हैं। सर 73 में आप वापस आए यूके में ट्रेनिंग कंप्लीट करके, FRC साइक करके। सो लोग तो वहाँ जाते हैं और वहाँ बस जाते हैं, वहाँ पाउंड भी मिलते हैं। लोग कहते हैं कि वो सफ़े अव्वल का मुल्क है, तरक्की याफ्ता मुल्क है, डॉक्टरों की भी बहुत इज़्ज़त है। फिर क्या चीज़ थी जो आपको 73 में वापस लाई? और सिंध के भी आपने एक छोटे, रिलेटिवली छोटे शहर में, कराची से ज़्यादा छोटा था, वहाँ प्रैक्टिस शुरू की। एक बात ये थी कि मेरा ख्याल है कि जिसको कह सकते हैं कि यहाँ की मिट्टी मुझे खींच रही थी। मिट्टी खींचती है। यहाँ लोग थे अपने, मेरी मरहुमा जो ज़िंदगी की साथी थी वो हैदराबाद ही में उन्होंने स्कूल और कॉलेज किए थे। मेडिकल कॉलेज भी वहीं से पास उन्होंने किया था, यानी MBBS। तो फिर उनके वालिद वालिदा थे जो मेरे ताया ताई वगैरह थे और कुछ और लोग थे। मेरा ख़ानदान बहुत छोटा ख़ानदान रहा है हमेशा से सर। खुसूसन दधियाल मेरी बहुत ही मुख्तसर रही है। तो यहाँ पे कुछ लोग थे हैदराबाद में, तो जिनकी वजह से मैंने वही मुनासिब समझा। और फिर कराची के रश से मैं घबराता था। तो मैं हैदराबाद को हमने प्रेफर किया बग़ैर डिस्कस किए हुए, यानी ऐसे कि जैसे कि उनके दिल में भी वही था कि वहाँ जाएंगे तो वहाँ जाएंगे, और मेरे भी दिमाग में हमेशा से यही था कि जाएंगे तो वहाँ जाएंगे, घूम फिर के लौट के आना है तो यहीं आना है। सो मिट्टी की जुड़त आपको ले आई और फिर आप हैदराबाद में, आपकी मिसेस जो थी वो हैदराबाद की ग्रेजुएट थी, उधर की? जी हाँ, वो उन्होंने लियाकत मेडिकल कॉलेज से किया था। और मतलब कि उनकी चंद मिलने वाली भी थी और ज़्यादातर रिश्तेदार भी वहीं पे थे। 4-5 घराने थे, ज़्यादा नहीं। सर अब जब हाइंडसाइट में देखते हैं, आपको लगता है कि ये वापस आने का फ़ैसला और यूरोप में ना बसने का फ़ैसला ठीक था? और आपके बच्चे भी आपसे गिला तो नहीं करते कि क्यों आ गए, हम वहीं होते, वहीं बढ़ते? नहीं, हम लोग हर जगह तकरीबन ठीक महसूस कर रहे थे। मसलन वो कुआलालंपुर में जो उनकी जॉब थी सर, वो बहुत अच्छी जॉब थी। मैं तो यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था सर। तो वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में थी। एक दिन मैंने कहा कि हम जाना वापस चाहते, उनका चले। तो शी वाज लाइक दैट, मतलब ये कि दोनों ही में इन बातों में बहस नहीं होती थी, बट ठीक है, यानी मिजाज मिलते हुए थे। तो कहा यहाँ पे उनके भाई को लिखा हमने आ रहे हैं, उन्होंने कहा ठीक है आ जाएं। उन्होंने जगह तलाश करके दी प्रैक्टिस के लिए, सेटल हो गए। उनके घर के पास ही थी वो जगह, वहीं थे। धनी बख्श के बेटे, जी जी, फिर धनी बख्श की बहुएं भी, इन सारे कैरेक्टर्स की जो उस नावल में हैं, उनकी बेचैनी ना गांव का तर्ज ज़िंदगी कम करता है, ना अमेरिका और यूरोप में बसना कम करता है, ना अल्कोहल से कम होती है, ना सेक्स से कम होती है, ना मज़हब से कम होती है। सो क्या नुस्खा है उनकी इन किरदारों की बेचैनी कम करने का, जो अपने मरकज़ से हट के इधर 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 चले जाते हैं? इन धनी बख्श के बेटे में सर, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है उसमें सिर्फ एक मरकज़ी किरदार जाता है सर, बाकी तो अपनी जगह पे ही रहते हैं। सर उस किरदार के कुछ दोस्त, फिर उनकी बीवियाँ जो कुछ लंदन में भी सेटल्ड हैं, कुछ वो लोग चले गए थे सर, लेकिन वो मरकज़ी किरदार तो नहीं थे ना। मतलब सर मरकज़ी किरदार तो एक था सर।
जिसकी कि बीवी जैसा मुझे याद है स्वीडिश थी। सर बिल्कुल ऐसे ही है। तो ठीक है। क्या चीज़ उसको बेचैन रखती थी सर, हालांकि यहाँ से जाके वो बड़ा वेल सेटल था? मतलब ये कि वो वहाँ से जहाँ से गया था तो काफ़ी दिल बर्दाश्ता था माहौल से कि जो कुछ हो रहा था। वहाँ जाके इस तरीके से जो तकाबुल उसे मिला कि यहाँ ये है और अपने यहाँ ये नहीं है, उससे वो बरगश्तगी और बढ़ी, लेकिन बढ़ी भी तो मुस्बत सेंस में बढ़ी, ये नफ़रत में नहीं कि यहाँ क्या रखा है। नहीं, उसको अंदर सुधार का जज्बा है। ऐसे ही है सर। वो सुधार की वजह से वापस आता है। यानी उसने अपने को एक तरीके से कहिए कि ओवर एस्टिमेट किया कि मैं कुछ कर सकूँगा, जबकि पसमानदगी की जो मेखें हैं उसके पुराने कल्चर में काफ़ी गहराई तक गई हुई थी। ऐसे और उसको ये एहसास हुआ यहाँ पे आने के बाद कि यहाँ तो करना है, चाहे वो कितना ही गिरा हुआ हो, और करके उस पर पछताना नहीं है। ये यहाँ के लोगों में इंतहा ये है कि जिस पे के साथ ज़्यादती हुई है वो तक ज़्यादती करने वाले को ऐसा नहीं पहचानता है। वो ये जानता है कि नहीं ठीक है, हक था उसका। तो जब ये चीज़ हो जाए किसी सोसाइटी में पैदा कि नहीं ठीक है, तो फिर उसका सुधार वो उसको नज़र नहीं आता और वो वापस चला जाता है। अब उसको जब वापस गया है तो वहाँ पे जाकर वो एक सुकून की नींद सो गया कि मेरे सर से वो बोझ उतर गया कि मैं कुछ कर सकता हूँ। अब मेरी ज़िंदगी है, मैं यहाँ पे ठीक है अपने बच्चों के साथ गुजारूँगा वक्त। सर लेकिन हम ये देखते हैं कि आजकल भी जो मुल्क के हालात हैं, ख़ास तौर पर जो मुआशी हालात हैं, बहुत से नौजवान या लोग अपनी मादी ज़रूरियात और ख्वाहिशात के लिए हिजरत कर रहे हैं, लेकिन फिर कुछ अरसे बाद जब कुछ गैर मादी और ज़रूरियात और ख्वाहिशात हसरतों में बदलने लगती हैं, वो मिट्टी से जुड़त का एहसास है, अपनी रिवायात से कटने का एहसास है, जब वो सर उठाता है तो फिर उनको लगता है कि वो नो मैन्स लैंड में हैं। मतलब बाहर मैंने यूके में देखा, जो लोग 25-25 साल से भी वहाँ सेटल्ड हैं, वो कहते हैं बस हमने अगले साल वापस चले जाना है। सो वो जो मैं मैस्लो की हायरार्की की हम बात करते हैं ना, कि जब आपकी बेसिक नीड्स पूरी होती हैं और जो बेसिक नीड्स से ऊपर वाली नीड्स हैं वो शायद अपनी मिट्टी से दूर रह के पूरी नहीं हो पाती। बहुत से उनके अपनी अपनी पसंद की बात भी तो है ना, मतलब कि उनको हमेशा से वो माहौल पसंद था। मसलन एक साहब को मैं जानता हूँ, उनका इंतकाल हो चुका है, तो वो MBBS के ज़माने में बहुत सीनियर थे, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके वो मेरे लेवल पे आते गए सर। तो उनके से जो मैं बातें सुनता था उस ज़माने में सर, वो ये थी कि रहने की जगह अगर कोई है तो वेस्ट है, मगरिब, और उसमें भी इंग्लैंड। और रहा मज़हब यहाँ का, तो मज़हब अब कोई चीज़ नहीं है। वहाँ है मज़हब, लेकिन वो भी एक चीज़ है ऐसी कि जैसे कि सेरेमोनियल है, कि मतलब कि ज़िंदगी का एक एस्पेक्ट है कि मिलना है, मुलाकात है। चर्च इसलिए लोग जाते हैं सोशलाइजेशन के लिए। एक सोशल एस्पेक्ट उनका है कि उसकी जो मजहबी अहमियत थी वो ख़त्म हो चुकी है। एंड दैट सूटेड हिम। ठीक है। उनको वहाँ पे गए और उन्होंने कभी वापस लौटने का नहीं सोचा। और यहाँ पे मौसूफ जो थे वो 2 बीवियाँ छोड़ के गए थे सर। एक उनकी मतलब कि तालिब इल्मी के ज़माने में उनके वालिद ने शादी कराई थी, और दूसरी उन्होंने तालिब इल्मी के ज़माने में ख़ुद एक मेडिकल स्टूडेंट से की। दोनों ही को यहाँ छोड़ के वो गए थे और वहाँ जाके मतलब कि रहते रहे। और फिर उसके बाद वहाँ पे उनका जो ख़ात्मा हुआ तो उसमें भी वो मतलब कि पछताते नहीं थे उनके यहाँ कि दैट सूटेड हिज वे ऑफ लाइफ। बस वो ये नहीं कि कोई साइंटिस्ट थे बड़े या कोई बड़े
मेडिकल प्रोफेशन के बड़ी हस्ती थे, बस वो था कि वो माहौल उनको रास आया था तो उसमें रहते। सर जो हम मज़हब की बात करते हैं, मज़हब सोसाइटी को जोड़ता है? जी हाँ, मतलब ये कि अगर उसकी स्पिरिट से आदमी हट जाएं लोग तो फिर वो माशरा जो है वो नाकाबिल बर्दाश्त हो जाता है। यानी और उस मज़हब की अगर जो अक़दार हैं वो बरकरार रहें तो चाहे वहाँ बसने वाले उस मुल्क के जिस मज़हब की हम बात कर रहे हैं वो चाहे अपनी इबादत गाहों को जाते हों न जाते हों लेकिन उन पे वो कायम रहते हैं। यानी अखलाक कदरें जो हैं। सर अखलाकी कदरें मज़हब से लेना ज़रूरी है? जी हाँ, मतलब शुरुआत तो उनकी वहीं से हुई है। ये नहीं हुआ है कि आदमी ने आके ख़ुद अच्छे और बुरे को तमीज़ करना शुरू किया, क्योंकि हम देखते हैं दूसरे जो जानदार हैं कि उनके अंदर वो कदरें पैदा नहीं हो सकी। बहुत हद तक थोड़ी हद तक तो है कि अपने बच्चों तक, और वो भी थोड़े अरसे के लिए। ऐसा ही है सर, मगर दायमी नहीं होती हैं वो। सर ये तो बायोलॉजिकल डिफरेंस नहीं है? इंसान को सर ये कदरें जो मिली हैं वो मज़हब से ये कहीं और से मिली हैं, उसकी अपनी ईजाद की भी नहीं है। एवोल्यूशन से नहीं हुई सर? एवोल्यूशन में ये चीज़ नहीं आती नहीं है। मतलब ये कि जो एवोल्यूशन के ऊपर तो अगर हम बात करेंगे तो फिर वो सारी बात ही उस तरफ चली जाएगी कि उससे मुत्तफ़िक़ होना या मुत्तफ़िक़ ना होना। मतलब ये कि एवोल्यूशन इस किस्म की चीज़ों की तरफ भी ले जाती है कि अच्छा किसने क्या चीज़ पसंद की और उसके ऊपर अपने को ढालना शुरू किया। तो अगर ज़्यादा गौर से देखें तो वो सूरत मज़ा का खेज़ बन जाती है कि हर चीज़ की हम तवक्को रखें कि एवोल्यूशन से वो वहाँ तक पहुँच। तमाम सवालों के जवाब एवोल्यूशन की थ्योरी नहीं देती। ये तमाम सवालों के जवाब एवोल्यूशन की थ्योरी नहीं देती कि उसने ये पसंद किया कि मेरे जिस्म का ये हिस्सा इस तरह का हो और दूसरे ने पसंद किया कि जिस्म का ये हिस्सा इस तरह हो, मेरी अक्ल यूँ हो, मेरी रंगत ये हो। हर फूल ने अपने को चुना कि मैं इस रंग का हूँ, मैं इस रंग का हूँ। किसी ने पसंद किया अपने को ये बनना, किसी ने अपने को पसंद किया वो बनना। अगर गौर से देखें तो इस मामले में ज़्यादा साइंटिफिक अप्रोच नहीं नज़र आती है, जबकि समझा यही जाता है कि एवोल्यूशन जो है वो साइंटिफिक नज़र। फिर मज़हब भी तो साइंटिफिक नहीं है? मज़हब साइंटिफिक है। अच्छा जी हाँ, मतलब ये कि उसके अंदर जो नुकात हैं वो साइंस से मुख्तलिफ नहीं हैं। मतलब ये कि जी हाँ, सवाल ये कि इतनी बड़ी चीज़ है साइंस और इतनी बड़ी चीज़ है मज़हब के, हम ठीक एक मामूली सी गुफ्तगू में उसको नहीं डिस्कस कर सकते हैं। ऐसे ही है सर। अच्छा सर, अगर तो मज़हब चीज़ों को जोड़ता है, मुआशरे की एक पिलर बनता है, राह दिखाता है, तो फिर 71 में हमें मज़हब क्यों नहीं जोड़ के रख सका? जी 71 में जी ढाका फॉल हुआ, तो मज़हब हमें क्यों नहीं जोड़ के रख सका? क्योंकि वो मतलब कि वहाँ पे इंसान की जो अखलाकी कदरें थी वो फेल हो चुकी थी। यानी वो मज़हब से दूर जा चुके थे। महज कलमा तैयबा पढ़ने से मज़हब नहीं होता है एक, बल्कि ज़रूरी ये है कि आपकी अखलाकी कदरें दुरुस्त हैं। ये नामुमकिन है कि आदमी जेब काटे और जेब काट के उसको जेब में रख के उस एक गरीब के पैसे को जाके जमात में खड़ा हो जाए और वो नमाज उसकी हो जाएगी। तो जब वो कैफियत हो तो फिर वो मज़हब नहीं है। यानी जो कुछ हुआ वहाँ पे बांग्लादेश में, तो उसमें मज़हब को इग्नोर करना तो था, मज़हब पे चलना शामिल नहीं था। तो मज़हब को इग्नोर करना एक फैक्टर था, लेकिन सर जो कल्चर, मज़हब कल्चर का एक कंपोनेंट होता है ना, कल्चर के जो बाकी कंपोनेंट्स थे, ज़ुबान थी, रहन सहन था, इकॉनमी थी, मईशत थी, वो भी तो बुरी तरह इग्नोर हुई थी ना।
دیکھیں ایک چیز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پہ بڑا زور دیا، دو باتیں بلکہ. ایک تو یہ ہے کہ غربت وہ چیز ہے جو انسان کو مذہب سے دور لے جا سکتی ہے. اوکے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ نے غربت کی طرف توجہ نہیں دی ہے تو آپ یہ مت توقع رکھیے کہ صرف مذہب کے سہارے وہ انسان چل سکتا ہے. یعنی ویری میٹیریلسٹک ویو، یعنی میٹیریلسٹک نہیں بلکہ مطلب یہ کہ میٹر آف فیکٹ ویو ہے یہ. ٹھیک ہے سر. دوسری چیز یہ جس پہ انہوں نے بہت زور دیا تھا وہ تھا کہ ٹرائبل بیسس جو ہے، جس کو کہ لینن کی زبان میں نیشنلزم کہیں گے، وہ ہر لحاظ سے تباہ کن ہوتا ہے. اگر آپ نے کوئی بھی فیصلہ اس بنیاد پہ کیا ہے کہ یہ میرے قبیلے کا ہے اور یہ میرے قبیلے کا نہیں ہے، تو وہ پھر اسلام سے دور ہو جاتا ہے. جہاں یہ نیشنلزم کی پہلو آ جائیں کہ تمہاری رنگت کیا ہے، تمہاری زبان کیا ہے، کس علاقے کے ہو، کس قبیلے کے ہو، تمہاری ذات کیا ہے، تو وہ سر وہ تھوڑا سا موضوع اس طرف چلا گیا، میرے آج کے مینڈیٹ میں نہیں تھا، لیکن آپ سے سوال کر لیتا ہوں کہ پھر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ کے فوراً بعد ہی یہ نیشنلزم کا اور قومیت کا جھگڑا شروع ہو گیا، جس کا ہمیں اینڈ کربلا پہ ملتا ہے. سو وہ مذہب تو قومیت کو 50 سال بھی نہیں پیچھے رکھ پایا. مطلب یہ کہ اگر کوئی اس پہ یعنی ایک بہت اچھے والدین ہیں، عبادت گزار، با اخلاق قسم کے، تو وہ بتا سکتے ہیں کہ کیا اچھا ہے کیا نہیں ہے، اور اس شخص کے بچپن تک وہ اس کو گائیڈ بھی کر سکتے ہیں. لیکن ایک بار جب وہ گھر سے باہر نکلنا شروع کرتا ہے اور سوسائٹی میں جاتا ہے تو وہ اپنے کو بندھا ہوا پاتا ہے کہ اس چیز کی اجازت تو مجھے نہیں ہے، اس چیز کی اجازت تو مجھے نہیں ہے، تو میں اس کو کیوں نہ توڑ پھاؤں، آزاد ہو جاؤں. سپر ایگو. تو وہ آزادی جو ہے اس کو بھاتی ہے، تو پھر وہ دور ہو جاتا ہے. تو یہ اس میں کوئی شرط نہیں تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کہ وہ مطلب کہ وہ ہولڈ کریں گے، ایک طریقے سے زنجیروں میں رکھیں گے لوگوں کو کہ نہیں تم نہیں ہٹ نہیں سکتے ہو. خدا قرآن کی بیسک ٹیچنگ میں سے ایک یہ ہے کہ انسان کو چوائس دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، یعنی فیصلہ اسے کرنا ہے کہ کیا اچھا ہے کیا نہیں ہے. چوائس جو ہے وہ اسلام اس کو اہمیت دیتا ہے کہ ذمہ داری تم پہ ہے. یہ نہیں ہوئے کہ اگر تم نے کوئی غلط کام کیا ہو تو اس کی ذمہ داری تمہارے گروپ پہ جائے گی یا تمہارے والدین پہ جائے گی. نہیں، انڈیویجول ایک فرد اس کو خود فیصلہ کرنا ہوتا ہے ہر بات کا، اور اسی کے مطابق اس کو چلنا ہوتا ہے. سر میں رستے میں آپ کی یہ کتاب ندیدی کے کچھ افسانے ذرا دوبارہ سے دیکھ رہا تھا. سو 2-3 چیزیں میں نے دیکھیں اور میری انٹرپریٹیشن ہے، مائٹ بی رانگ، کہ خاص طور پہ جس صوبے میں ہم بیٹھے ہیں سندھ میں اور پنجاب میں بھی ایک جاگیردارانہ نظام بہت سالڈ اور ساؤنڈ تھا. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک نوب گھوم رہی ہے، جاگیرداروں کو سرمایہ دار ریپلیس کر رہے ہیں. سو جاگیردارانہ نظام سے سرمایہ دارانہ نظام پہ جو ہم سوئچ کر رہے ہیں، پرسن سینٹرڈ پیپل سینٹرڈ تو دونوں نہیں ہیں، نہ جاگیردار پیپل سینٹرڈ ہے نہ سرمایہ دار. سو کون سا نظام ہمیں لگتا ہے کہ بہتر ہو سکتا ہے؟ انسان کا اصل میں تو وہی ہے جس کی تلاش میں انسان ہمیشہ سے ہے. ایسا نظام جس میں دوسروں کو ایکسپلائٹ نہ کیا جا رہا ہو. سر جتنی محنت ہے اتنا اس کو ملنا چاہیے، اور اگر اس سے زیادہ ہے تو وہ صرف یعنی پیداوار، تو اس میں سے وہ اتنا لے لے جتنے اس کی ضرورت ہے. سر تو اصل چیز تو وہ ہے، لیکن انسان وہاں تک پہنچ نہیں پایا ہے کہیں بھی، ویسٹ میں بھی نہیں یا کہیں نہیں. اور اس تک پہنچ پائے گا انسان جو ابھی دنیا کا ایک نظام رائج ہے ہر جگہ پہ. ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ ہماری ایک منزل ہوگی. نہیں، ناکامیاں ہیں ہر جگہ پہ، تقریباً ہر جگہ ناکامیاں ہیں کہ جاتا ہوا نظر آتا ہے اور پھر
2 قدم آگے جاتا ہے تو 4 قدم پیچھے آ جاتا ہے. سر ندیدی میں جو آپ کا پہلا افسانہ ہے نا، اس میں وہ نیوز پیپر کلچر اور کتابیں چھپنا کم ہونا، وہ ایک پورا مکالماتی صورت میں ہے. سو اس سے میں یہ چیز لنک کر رہا تھا کہ جو پرانی نسل کے لوگ ہوتے ہیں ان کو ہمیشہ نئی نسل روایات سے دور نظر آتی ہے، گمراہ نظر آتی ہے، تنزلی کا شکار نظر آتی ہے. اور میں بہت سارے، آپ بھی کلینک کرتے رہے سائیکائٹری کا، میں بھی کرتا ہوں، جب پیرنٹس 16-17 سال کے بچوں کو لاتے ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں کہ جی یہ دین سے دور نہیں ہے، یہ نماز نہیں پڑھتا، یہ موبائل پہ رہتا ہے. سو آپ کو کیا لگتا ہے یہ کچھ تنزلی ہے جو پچھلی نسل سے نئی نسل میں آتی ہے، یا یہ ایک نیو نارمل ہے جو ہر نسل کا اپنا ہوتا ہے اور اس کو پرانی نسل کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے؟ نہیں، وہ تو ایک تواتر ہے، مطلب کہ وہ چلتا ہے، اس میں کم اور زیادہ ہوتے رہتی ہیں چیزیں. سر یہ ایک دم سے یہ نہیں ہوتا کہ مطلب کہ کوئی چیز آدمی لے لیتا ہے. اب مثلاً کہ برطانیہ والے ہمارے یہاں آئے رہے سر، تو یہ نہیں ہوا کہ ایک دم سے انہوں نے آتے ہی اپنا عائد کر دیا ہم کے اوپر ہمارا اپنا کلچر، اپنی زبان یا اپنی تعلیمات. آہستہ آہستہ مطلب کہ مدغم ہوتے گئے وہ جو ان کے علم تھا، اور یہاں کا جو علوم تھے وہ ان میں مدغم ہوتے گئے تو وہ اپنے ساتھ لے کے گئے یہاں سے. تو یہ عمل تو جاری ہے. تو اس طریقے سے نہیں ہے کہ جیسے ایک پوائنٹ آتا ہو اور اس پوائنٹ پہ پہنچ کے چیزیں رک جاتی ہوں. اچھا سر، ہماری ایک دفعہ بات ہوئی تھی منٹو پہ. جی جی. سو منٹو کو آپ نے دیکھا ایز اے میڈیکل اسٹوڈنٹ جب منٹو داخل تھے وارڈ میں. سو سر وہ اس کے بارے میں کچھ بتائیں. میں پہلی بات تو یہ ہے کہ منٹو پہ میں کوئی اتھارٹی نہیں ہوں سر، اور نہ میں نے مکمل منٹو کو پڑھا ہے. اچھا. یعنی کچھ چیزیں پڑھی ہیں جو ہاتھ آئیں جو، تو وہ میں نے پڑھی ہیں. نمبر 2، منٹو میرے دوست نہیں تھے، عمر میں مجھ سے بڑے تھے سر. اور میں ان سے جب ملتا تھا تو لیے دیے میں بھی رہتا تھا سر. اور ان کو مجھ سے کھلنے کا موقع بھی نہیں ملتا ہوگا شاید. تو کئی دفعہ تو ایسا ہوا کہ کسی نشست میں جیسے ملاقات ہوئی، آخری دفعہ جو انہوں نے افسانہ پڑھا تھا تو اس میں میں موجود تھا سر. تو اس لیے وہاں ذاتی بات کا تو امکان ہی نہیں تھا. سر. یا یہ کہ کہیں پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں کچھ لکھ رہے ہیں، میں چلا گیا ہوں تو وہ اپنے میں مست ہیں، سر. میں اپنا کام کر کے چلا آیا. سر. میڈیکل وارڈ میں جب وہ داخل تھے تو اس وقت ان کو مطلب کہ سیروسس تھا لیور کا، سر. اور وہ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے داخل کیے گئے تھے میو ہاسپٹل میں. سر. میڈیکل ویسٹ وارڈ میں جو پروفیسر پیرزادہ کا وارڈ تھا، اسلم پیرزادہ میرے پروفیسر تھے، سر. اور بہت اچھے اور بہت اعلیٰ درجے کے فزیشین تھے، وہ پروفیسر تھے. تو ان کے وارڈ میں ان کو رکھا گیا تھا اور جنرل وارڈ تھا. سر. تو اس میں مجھے صبح کو جب میں گیا ہوں، جب صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے نظر آتے تھے بیٹھے ہوئے، سر. مریض ان کے بیڈس کے درمیان اب شاید اتنا فاصلہ نہ ہوتا ہو، سر. تب کافی فاصلہ ہوتا تھا کہ ہم بات کر سکتے تھے. سر. تو جا کے بات چیت ہوتی تھی تو وہ مثلاً پوچھتے تھے کہ کیا کر رہا ہوں اور کالج کے بارے میں کچھ. میں بھی ان سے ادبی بات چیت نہیں ہوتی تھی. اس وقت آپ افسانے لکھ رہے تھے؟ ہاں، میں لکھ رہا تھا، اپنے کالج کے میگزین کا ایڈیٹر بھی تھا، اور اسلامیہ کالج میں بھی میں تھا اس میں وہاں پہ، اور سویرا وغیرہ میں میرے مضامین چھپ چکے تھے. ان کے ساتھ بھی میری مضامین چھپے تھے افسانے، مطلب یہ کہ ایک رسالے میں وہ بھی تھے، میں بھی تھا، اور خواجہ مہد عباس اور دوسرے لوگ بہت سے، قاسمی صاحب، احمد ندیم قاسمی، تو یہ لوگ تھے اس میں. اس طریقے سے میری واقفیت تھی ان سے. سر. کوئی ذاتی واقفیت میری ان سے نہیں تھی. اور کبھی ادب یا افسانے پہ بھی بات نہیں ہوئی؟ ہوتی تھی، مطلب کہ تھوڑی بہت، لیکن یہ کہ میں کرٹیکلی میں ان کو ان کے سامنے بیان کرتا کہ آپ نے یہ کیسا لکھا ہے، اچھا لکھا ہے یا اچھا نہیں لکھا ہے،
تو وہ میری اس سے بات چیت نہیں تھی. اور سر آپ کو اس وقت آپ نے منٹو کو بہت زیادہ، جس طرح آپ نے بتایا ابھی بھی نہیں پڑھا، اس وقت آپ نے ان کی کچھ مشہور چیزیں پڑھی ہوئی تھیں؟ ان کے میں نے جو پڑھیں، مطلب یہ کہ حقیقت میں ہائی اسکول تک میں ان کے نام تک سے واقف نہیں تھا، نہ اس میں چغتائی کے نہ ان کے. ان لوگوں کی اور بیدی وغیرہ کی سب کی جو شہرت ہوئی ہے تو وہ 47 کے بعد ہوئی ہے، ورنہ تھے ٹھیک ہے، کتابوں رسالوں میں مل جاتا تھا ان کے افسانے میں وغیرہ. تو میں آہستہ آہستہ چیزیں ملنی شروع ہوئی، اور جس طرح وہ چیزیں ملی وہ کوئی قابل ذکر طریقہ نہیں ہے کہ چھپ کے پاس آن کی جاتی تھی کتابیں. اچھا، خاص وجہ سے یونیورسٹی اسٹوڈنٹس میں بھی، یونیورسٹی کے لیول کے اوپر بھی، کہ مطلب کالج تک میں، کیونکہ دوسرا عام لٹریچر جو تھا جو بعد میں عام ہو گیا، اس زمانے میں اتنا عام نہیں تھا کہ لوگوں کے ہاتھوں میں نظر آئے، کہ وہ ایک جملہ صحیح نہیں بول سکتا تھا، اور کس طرح فلم شکاری کی شوٹنگ میں اس سے ایک جملہ کہلوایا جا رہا تھا وہ کہہ نہیں پا رہا تھا. تو اب اگر آپ ابھی تک ملتی ہے وہ فلم شہید، دلیپ کمار اور کامنی کوشل والی فلم جو انڈیا کی آزادی کے بارے میں ہے، اس میں اگر آپ وہ دیکھیں تو ان کے کافی لمبے لمبے ڈائلاگس موجود ہیں. اور منٹو کو معلوم تھا، کیونکہ اس زمانے میں جب شہید فلم بنی ہے تو منٹو انڈیا میں تھے، پاکستان نہیں آئے تھے. پاکستان وہ کئی سال بعد آئے تھے. اسی طریقے سے اور بہت سی فلمیں ہیں. تو مطلب یہ کہ انہوں نے گنجے فرشتے جو لکھی تو لوگوں کو انہوں نے گنجا خود کیا ہے، وہ تھے نہیں، وہ اتنے گنجے تھے نہیں. ٹھیک ہے سر. سر وہ کیوں کیا اس وقت، جس طرح ابھی ہم اس لیے کہ ایک بڑا اچھا مکالمہ ہے ایک فلم کا، جس میں نواب اور یعقوب اور کنہیا لال جیسے بڑے ایکٹر تھے موجود، جو بڑے زبردست کیریکٹر ایکٹرس تھے. تو اس میں ایک موقع کے اوپر نواب کہتے ہیں، نواب کو آپ نہیں جانتے ہو، نواب انڈیا کے بڑے ایکٹرز میں سے گنا جاتے ہیں. فلم زدی میں جو چاچا کا رول تھا وہ ان کا تھا. تو وہ نواب ایک موقع پہ کچھ بات سن کے کہتے ہیں کہ ابا اتنا جھوٹ تو اخبار والے بھی نہیں بولتے ہیں. اس پہ میں یہ اضافہ کروں گا کہ اور جتنا جھوٹ فلمی اخبار نویس کرتے ہیں سر، اتنا جھوٹ تو عام اخبار نویس بھی نہیں کرتے سر، کیونکہ فلمی جو یہ ہے جرنلزم سر، اس میں جتنا جھوٹ ہے آپ کو عام جرنلزم میں نہیں ملتا. سر تو سر منٹو کے اسٹیچر کے بندے نے یہ جو گنجے فرشتے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ فلمی جرنلزم کے زیر اثر لکھی گئی تھی، اور اس میں چونکہ فلم کے لوگوں کے بھی خاکے تھے، سو اس لیے یہ تھا، یا اس کا مقصد جس طرح آج کل ہم کہتے ہیں کہ جی وائرل ہو جائے گی کنٹروورسی؟ نہیں، اس میں آ جاتی ہے پڑھنے والوں کی دلچسپی مین چیز. اور فلمی میگزینز جو ہوتے ہیں جو منٹو جن کے لیے کام کرتے رہے تھے بامبے میں، وہاں پہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ دلچسپی کا کتنا سامان ہے، تو وہ ایک ان کی ضرورت تھی وہاں پہ. پھر ظاہر ہے سر منٹو کا اگر آپ سنجیدگی سے لکھنا چاہیں کسی بھی اداکار کے بارے میں تو آپ کتنا لکھ سکیں گے؟ ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا تو ایک لمیٹڈ سکوپ ہے کہ اداکاری ہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر یہ بتائیں منٹو کے، چونکہ آپ خود تقسیم کے عمل سے گزرے، آپ 1936 میں 1936 میں آپ کی پیدائش ہوئی اتر پردیش میں، اور آپ تقریباً 11 سال کے تھے جب آپ نے ہجرت کی اپنے والدین کے ساتھ. سو آپ نے ہجرت کو اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا. پھر منٹو کے جو کچھ افسانے ہیں جس طرح ٹھنڈا گوشت ہے یا ٹوبا ٹیک سنگھ ہے، سو اس کو کس تناظر سے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے واقعی وہ ایک ڈپکشن دی اس ہجرت کی؟ جس طرح میں آپ کے ناول دھنی بخش کے بیٹے کا ذکر کرتا ہوں کہ جو ایکس پیٹس ہیں ان کے حالات ہمیں بڑے زبردست نظر آتے ہیں. سو جو ہجرت کا دکھ ہے یا جو ہجرت کا پرابلم ہے وہ ٹوبا ٹیک سنگھ اور ٹھنڈا گوشت جیسے افسانوں میں منٹو صحیح طرح سے اجاگر کر پائے ہیں؟ ٹوبا ٹیک سنگھ کے بارے میں میں آپ سے پہلے بات کر چکا ہوں سر. ہاں، تو ٹھیک ہے، مطلب یہ کہ وہ ایک مینٹل پیشنٹ ہے سر، اور اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں کدھر جاؤں گا سر. لیکن چارلی چیپلن کی یہاں بھی یہ چیز آپ کو ملے گی سر کہ جب اس کو پریسٹ جس کو بنایا تھا انہوں نے اپنی ضرورت میں،
جب اس کو آزاد کیا جاتا ہے سر تو اس کی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ میں میکسیکو جاؤں گا یا یونائٹڈ اسٹیٹس میں جاؤں گا. ایسے ہی تو چیپلن کا میڈیم دوسرا تھا سر. وہ مزاحیہ طریقے سے پیش کر سکتا تھا سر. تو وہ بارڈر کی لائن ہے میکسیکو اور اسٹیٹس کے درمیان میں, ایسے ہی ہے سر. تو ایک پیر ادھر رکھتا ہے ایک پیر ادھر رکھتا ہے ادھر چلا جاتا ہے. تو اس کا مزاحیہ پہلو تھا سر. اور ان کا جو پہلو ہے وہ جیسے دردناک قسم کا ہے کہ وہ نہیں سمجھ سکتا ہے. تو فرق تو ہے, مطلب یہ کہ اور ایسے کتنے لوگ تھے سر کہ جن کو میں جانتا ہوں کہ جنہوں نے پاکستان کے یعنی بنانے میں حصہ لیا سر. لیکن رہے وہ وہیں کے وہیں, یہاں نہیں آ سکے. حالانکہ ان کے کافی رشتہ دار حتیٰ کہ بیٹا بیٹی پاکستان آ گئے, لیکن وہ وہیں رہے, وہیں کا دکھ جھیلتے رہے. سر وہ تو آپ کی پھر وہی بات جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا کہ ایک اپنی ول بھی ہوتی ہے, کوئی کہاں رہنا چاہتا ہے. جی ہاں جی ہاں. سو کیونکہ ان کو وہاں پہ پتہ یہ چل رہا تھا کہ یہاں جا کے لوگ جیسے ہم کیمپوں میں پڑے رہے عرصے تک, اچھا اٹکتے رہے, تو اس طرح وہ, اور یا یہ کہ یہاں آئے تو پھر دوسری قسم کی ٹسل شروع ہو گئیں کہ ان لوگوں نے سب یعنی جو گورنمنٹ کے تھے ان پہ قبضہ کر لیا آ کے. حالانکہ معاملہ کچھ اور ہوا تھا کہ یہاں سے گئے تھے لوگ تو ان کی جگہ پہ آئے تھے, اور لیاقت علی خان مرحوم نے یہ کہا تھا کہ نہیں ضرورت ہے آؤ. تو وہ لوگ وہاں سے آئے جو گورنمنٹ سروس میں تھے, اور ان کے ساتھ جو اور ملنے جلنے والے بھی تھے وہ بھی آ گئے. تو کچھ یہاں آ کے پریشان ہوئے, کچھ وہاں رہ کے پریشان ہوئے, کچھ وہاں خوش رہے, کچھ یہاں آ کے خوش رہے. سر ایک سوال ہے جو بہت زیادہ سیاسی تناظر میں کیا جاتا ہے, لیکن میں اس کو انسانی تناظر میں کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ نے ہجرت کی, آپ یہاں آئے, آپ کی عمر 11 سال تھی. اب جب پیچھے دیکھتے ہیں اتنے سال, سو جو ہجرت کر کے لوگ آئے تھے, میں مہاجر کا لفظ یوز نہیں کرنا چاہتا, جو ہجرت کر کے لوگ آئے تھے وہ یہاں پوری طرح ضم ہو گئے ہیں, اور جو جس نوٹ پہ ہم نے یہ تقسیم کی تھی کہ مذہب کے نام پہ 2 نیشن تھیوری ایک ڈیوائس کی اور وہ سارا, سو اب 70 سال بعد ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے گولز اچیو ہوئے ہیں اور یہ تقسیم درست تھی. دیکھیں یہ لفظ جو تھا ہجرت وغیرہ کا اور مہاجر, یہ جس وقت پاکستان بن رہا تھا تو اس وقت یہ لفظ نہیں تھے. اگر تھے تو اسلامیات کی کتابوں میں تھے, سیاسی کتابوں میں نہیں تھے بالکل. اور میں نہیں جانتا کہ کسی سیاسی لیڈر نے بھی یہ کہا ہو 14 اگست سے پہلے 1947 میں کہ نہیں ہم ہجرت کریں گے یا تم ہجرت کر کے ادھر آ جاؤ. یہ لفظ استعمال نہیں ہوئے تھے. اوکے. کچھ ایسا تھا جو ماحول کہ ادھر یہ ملک بن جائے گا, 2 جگہ پہ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے نام بعد میں دیے گئے, یہ پاکستان بن جائے گا. سر ایسے ہی. اور ایک یہ خیال بہت پختہ تھا کہ لوگوں کا آنا جانا رہے گا, یعنی مطلب یہ کہ یہ سب سے امپورٹنٹ چیز تھی کہ یہ نہیں ہوگا کہ پابندیاں لگیں گی, بلکہ یہاں تک تھا کہ ایک کوریڈور سا ہوگا دونوں ریجنز کے بیچ میں کہ جس میں آنا جانا رہے گا. سر یہ بہت اہم بات ہے. اور ویزا اور پاسپورٹ یہ چیزیں لوگوں کے ذہن میں بھی نہیں تھی. تو آنے کے بعد سب سے پہلے اسی طرح رہا 47 میں, 65 تک شاید ایسے ہی تھا, 47 میں کہ یہاں والے جن کے رشتہ دار تھے وہ ملنے آ گئے, پھر وہاں سے واپس چلے گئے. کیونکہ یہ طریقہ لاہور میں ہو رہا تھا, میں جانتا ہوں اس کو, کہ آج یہ صاحب ملے ہیں, پھر واپس جا کے انہوں نے وہاں سے انڈیا سے خط لکھا کہ میں بھائی یہاں آ گیا ہوں, یہاں مجھے جاب مل گئی ہے, یا یہاں پہ وہاں سے یہاں آ کے. اس کے بعد پھر پہلی چیز جو آئی تو وہ آئی مطلب کہ پرمٹ سسٹم تھا, اس کو کہتے تھے پرمٹ. اوکے. کہ مجھے پرمٹ میں نے لے لیا, میں جا رہا ہوں انڈیا. اس پرمٹ کو دکھا کے ہوائی جہاز پہ آپ کو, کیونکہ ٹرینیں تو بند تھیں تقریباً, اور اگر تھیں تو ان میں قتل و غارت گری ہو جاتی تھی, تو وہ یہاں سے پرمٹ پہ لوگ جاتے تھے اور واپس لوٹ کے آ جاتے تھے. اور پینشنز تک ٹرانسفر ہو رہی تھیں, یہاں سے وہاں, وہاں سے یہاں, جو ریٹائرڈ تھے ان کے لیے.
फिर नया लफ्ज़ सुनने में आने लगा कि नहीं पासपोर्ट होगा, फिर पासपोर्ट तरक्की करके बन गया वीज़ा, और वीज़ा का ये मतलब हुआ कि जितनी तकलीफ़ दे सकते हो उतनी तकलीफ़ दो ताकि आने जाने का सिलसिला बंद हो। यानी यहाँ पे जब लोग जाते हैं, जाना चाहते हैं अपने से मिलने के लिए, तो वो जाके बैठे रहते हैं कई कई दिन तक वीज़ा के लिए, और उनको मिलता है तो इस तरीके से कि गोया कि किसी कैदी को पैरोल पे रिहा किया जा रहा है कि तुम शहर के हुदूद से बाहर नहीं जाओगे, सिर्फ यहीं रहोगे इतने हिस्से में, और पुलिस को रिपोर्ट करोगे जाके, और वापस ही पे रिपोर्ट करके उस शहर को छोड़ोगे, और इतने शहर से ज़्यादा नहीं जा सकते हो। तो जो कुछ हुआ है तो लोगों को तकलीफ़ देने के लिए किया गया है। जो साहिब हैसियत हैं वो आसानी से आते जाते हैं, और एक शहर में नहीं बल्कि वो 8-8 10 शहरों में घूमते फिरते हैं। हालांकि सर सिवाय मज़हब के बाकी तो बहुत सारी चीज़ें मुश्तरक हैं ना। सो ये जब बॉर्डर की दीवार इतनी टाइट कर देते हैं, नहीं मुश्तरक तो मज़हब भी हैं कि वहाँ भी हिंदू हैं, यहाँ भी हिंदू हैं, मुसलमान यहाँ भी हैं, वहाँ भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, सिख भी हैं, बुद्धिस्ट यहाँ बहुत कम हैं इंडिया में, यहाँ से कुछ ज़्यादा हैं। अच्छा सर, आखिरी सवाल आपसे करूँगा, फलक नाइंसाफ़ जी, इस नावल को शायद बहुत सारे लोगों ने अभी पढ़ा नहीं है, मुझे आपने इनायत किया। सर इसको किस जॉनरा में, हम लोग चीज़ों को खानों में रखने के बहुत आदी हैं, मुझे बताएं, ये एक तारीख़ी नावल है जी, ये एक तारीख़ी नावल है? तारीख़ी नावल है, लेकिन हकीकत में तो ये है कि ये उन अशख़ास के बारे में है कि जो आगे चल के नफ़रत का बाइस बने एक दूसरे में। असल चीज़ ये है उसमें, मतलब कि कुछ लोग थे उस हुकूमत में कि जो चाहते थे कि लोग एक हो जाएं, लेकिन उनको हटा के दूसरा ग्रुप आ गया कि जो चाहता था कि नहीं, इस तरह नहीं है, सही ये है, और उनको ख़त्म कर दिया गया। वो एक बीज उस वक्त बो दिया जा रहा था। सर ये तारीख़ी जो नावल या नावल में तारीख़ की रिवायत काफ़ी पुरानी है, नई नहीं है, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा अरूज पे पहुंचाया कुर्रतुल ऐन हैदर ने। सो थोड़ा सा एक एज अ नावलिस्ट बताएं कि मंटो को तो आपने बताया आपने बहुत नहीं पढ़ा, एनी बीबी को पढ़ा आपने? कुर्रतुल ऐन हैदर को मैंने बहुत कम पढ़ा है, मंटो से भी कम पढ़ा है सर। जी हाँ सर। तो सर जो उनके यहाँ भी ये मसाइल हैं कि ये जो शनाख्त का मसला है ना, जिस तरह आपने मेरी बात का फ़ौरन मुझे जवाब ये दिया कि नहीं मज़हब भी एक जैसा है और बहुत सारी चीज़ें यूनाइटेड हैं। फिर मुझे याद है आपने मुझे लास्ट ईयर जब हमारी डिस्कशन हुई ना, तो आपने उसके बाद मुझे एक मैसेज किया जिसमें आपने ना अपना नाम लिखा, रिगार्ड्स हसन मंज़र / सैयद हसन मंज़र। सर सर तो ये जो आइडेंटिटी रिलेटेड इश्यूज हैं ये लोगों को डीप डाउन तंग भी करते हैं, परेशान भी करते हैं, और बहुत से लोग इसका हल स्पिरिचुअलिटी में ढूंढते हैं। जिस तरह आपने पता नहीं गर्दिश रंगे चमन पढ़ा है या नहीं पढ़ा, या इवन धनी बख्श का जो बेटा है वो भी उस पनाह में जाता है। तो बताएं, जो इतने गंभीर शनाख्त के मसले हैं इनका हल तसव्वुफ, मज़हब या स्पिरिचुअलिटी में है? देखिए, मैं ने अगर अपना नाम सैयद हसन मंज़र हसन से हसन मंज़र किया था सर, तो उसकी वजह ये थी कि उस ज़माने में मैकार्थी का ज़ोर था अमेरिका में सर, और उनका ज़ोर शायद अमेरिका में तो इतना नहीं चलता होगा जितना पाकिस्तान में चलता था सर। ऐसे ही यानी मुखबिर जो थे सर वो कॉलेजेस में भी थे, यूनिवर्सिटीज़ में उससे ज़्यादा थे, मेडिकल कॉलेज में उससे ज़्यादा थे सर। मतलब ये कि यहाँ तक था कि जब कॉर्नेशन हुआ मतलब मेडिकल कॉलेज में सर, तो बाहर पुलिस मौजूद थी कि इतने बज के इतने मिनट तक आप अंदर जा सकते हैं, चाहे आप उसमें शरीक हैं लेकिन उस दिन के बाद आप नहीं जा सकेंगे। कॉलेज में मसलन फॉरमन क्रिश्चियन कॉलेज या गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, सब जगह पे मुखबिर मौजूद थे कि आप कहाँ जाते हैं, किन लोगों में उठते बैठते हैं। तो मैं नहीं चाहता था कि कॉलेज में मैं पहचाना जाऊँ कि ये साहब हैं जो लिखते हैं, और ये चीज़ मेरे कायम रही
حیدرآباد کے زمانے تک بھی اور شاید ابھی تک بھی ہے کہ میرے زیادہ تر رشتہ داروں کو پتہ نہیں ہے کہ میرا ادب سے کوئی راستہ ہے سر. اسی طرح ملنے والوں کو نہیں پتہ، مریضوں کو نہیں پتہ تھا. سر. تو ایک طریقے سے مجھے اپنی آئیڈینٹی رکھنی پڑی اور اس کا مجھے فائدہ سائیکیٹری میں ہوا سر. کہ جب مریض میرے پاس آتے تھے تو خالصتاً مجھے ایک تھراپسٹ کی حیثیت سے جانتے، طبیب کی حیثیت سے. سر. یہ نہیں کہ یہ ایک صاحب کچھ اور بھی ہیں. سر. ان کا تجارت سے بھی کوئی تعلق ہے، شاید تجارت میں دوائیں جو لکھتے ہوں تو سر. اس میں کوئی، تو مطلب یہ کہ ایک طریقے سے اچھا ہی رہا. کبھی کبھی اس میں مجھے حیرت بھی ہوئی جب کسی مریض نے چلتے وقت سر. اس قسم کا جملہ استعمال کیا، خاص طور سے بچوں کے ادب میں، کہ آپ نے وہاں تو یہ لکھا تھا، اور مجھے ایکسپلین کرنا پڑا چلتے وقت. لیکن وہ اس کو میں اگر بیچ میں آتا تھا ڈیورنگ انٹرویو تو میں اس کو کہتا تھا کہ نہیں، یہ ہم اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم بات آپ کی کر رہے ہیں، جو آپ کی تکلیف ہے اس کے بارے میں بات ہے. آخری کتاب سر آپ نے کون سی پڑھی ہے؟ میں نے ابھی جو ختم کی تھی، ویسے تو پڑھ رہا ہوں کئی کتابیں، وہ ورجن سوائل تھی، ایوان تورگنیف کی. تو وہ اس زمانے میں نہیں پڑھ سکا تھا جس زمانے میں نے رشین کلاسکس زیادہ پڑھی ہیں. سر. تو وہ اب میں نے پڑھی تھی، چند مہینے پہلے ہی ختم کی اس کو. سر جو آپ نے بتایا ایک نئے ناول پہ آپ کام کر رہے ہیں جو بہت عرصے سے کر رہے ہیں، اس کا موضوع کیا ہے؟ اس کا موضوع یہ ہے، اس کا آپ جانتے ہیں غیابات الجب، سر. یعنی اندھے کنویں جن میں پانی نہیں ہوتا. سر. تو وہ کردار ہے جس کو جہاں جہاں اس کو امید تھی کہ پانی ملے گا، وہاں اس کو وہ کنویں جو تھے وہ اس کو اندھے ملے. اور وہیں پہ جا کے ناول ختم ہو جاتا ہے کہ جب اس تسلیم کر لیتا ہے کہ نہیں، سب جگہ یہی ہے، صاف پانی کے کنویں نہیں ہیں. سر اسی پہ ہم اینڈ کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا سر، آپ نے ٹائم دیا. بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے. تھینک یو سو مچ. ناظرین، جو اختتام پہ سر کے نئے ناول کی بات ہے نا، وہ بہت ضروری ہے کہ ہم جن کنوؤں کو پانی سے بھرا ہوا سمجھ کر ہجرتیں بھی کر رہے ہیں اور ان کنوؤں کے پیچھے جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ کنویں بھی خالی نکلیں. تھینک یو.